نماز جنازہ کی ترکیب کیا بیان کی گئی ہے؟ چنانچہ نماز جنازہ کا مسنون اور مستحب طریقہ فقہاء نے اس طریقے سے احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ میت کو سب سے پہلے آگے رکھ کر امام اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہوگا۔ یہ سینہ جو ہے اس سینے کے مقابل کھڑا ہوگا امام۔ دوسرے یہ کہ سب لوگ دل میں یا دل کے ساتھ زبان سے بھی یہ نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا اور میت کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ تیسرے یہ کہ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لے۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کہہ کر کے ہم کو ہاتھ باندھ لینا ہے جس طریقے سے ہم نماز میں باندھتے ہیں۔ تو پہلی تکبیر کہی جائے گی۔ یہ تکبیر اور قیام یہ فرض ہے۔ 2 چیزیں نماز جنازہ میں فرض ہے اور 3 چیزیں مسنون ہیں۔ 2 چیزیں نماز جنازہ میں فرض، پہلا تکبیر ہے 4 تکبیر، اور دوسرا فرض کھڑا ہونا ہے قیام، اور 3 چیزیں جو سنت ہے وہ پہلی چیز ثنا پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا پڑھنا، اور تیسرے میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ یہ 3 چیزیں مسنون ہیں۔ تو پہلی تکبیر جب کہے اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہم کو ہاتھ باندھ لینا ہے۔ دوسری تکبیر میں پھر دوسری تکبیر کہے پھر ثنا پڑھیں گے، جس کے الفاظ اس طریقے سے فقہاء نے نقل کیا ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ ثنا پڑھنا یہ مسنون ہے، فرض نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کے بعد دوسری تکبیر اب کہی جائے گی۔ اس کے بعد ہم دوسری تکبیر کہے گا، امام جو ہے دوسری تکبیر کہے گا، ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھائے گا بلکہ یوں ہی اللہ اکبر کہے گا۔ تو دوسری تکبیر کہی، پھر نماز والا جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ نماز والا درود شریف ہم دوسری تکبیر کے بعد کہیں گے۔ اس کے بعد اب تیسری تکبیر کہہ کر کے میت کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی۔ تیسری تکبیر کہی جائے گی، امام تیسری تکبیر کے لیے کہے گا اللہ اکبر۔ تو تیسری تکبیر میں ہم کو دعا پڑھنا ہے۔ میت اگر بالغ ہے تو بالغ مرد ہو یا اسی طریقے سے عورت، دونوں کے لیے یکساں دعا ہے، ایک جیسی دعا ہے۔ مرد بالغ ہو یا عورت بالغ ہو، دونوں کے لیے یکساں دعا ہے، مرد اور عورت کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعائے مغفرت میت کے لیے کرنا ہے۔ اب یہیں پر یہ دعا بھی بتلاتے چلا جاؤں کہ اگر میت نابالغ لڑکا ہو، مرد ہو، نابالغ لڑکا مرد ہو، تو اس کے لیے حدیث پاک کے اندر یہ دعا مسنون قرار دی گئی ہے: اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ مرد نابالغ لڑکے کے لیے، اور اگر میت نابالغ لڑکی ہو، بچی ہو، تو اس کے لیے یہ دعا کا حکم شریعت میں دیا گیا ہے: اللہم اجعلہا لنا فرطا وجعلہا لنا اجرا وذخرا وجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ یہ دعا بتلائی گئی ہے۔ اس کے بعد اب چوتھی تکبیر کہہ کر کے امام سلام پھیرے گا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے سلام پھیرے گا۔ پہلی تکبیر کے علاوہ دوسری اور تیسری اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ کو بالکل نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ بلا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہی تکبیر کہہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے یہ ساری چیزیں پڑھی جائیں گی جو میں نے آپ کو آپ کے سامنے اس ویڈیوز کے اندر بتلایا۔
चुनांचे इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस करते हुए अल्लामा शामी लिखते हैं वही अरबा तकबीरात युरफा यदैहि फिल ऊला फ़क़त व युसन्ना बादहा व युसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा फि तशहुद बाद सानिया व यदु बाद सालिसा। इस तरीके की इबारत जो है फतवा शामी जो ज़करिया बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 109 और जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा फतवा शामी का उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 103 बदाए सनाए उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 51 फतावा हिंदिया पहली जिल्द सफ़ा 164 तहतावी अला मराक़िल फलाह उसके सफ़ा 320 किताबुल मसाइल उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 80 और सफ़ा 81 पर इसको नकल किया गया है।